تو آپ مجھے بتائیں، جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی علیہ السلام وہاں کربلا میں گئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا نبی علیہ السلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے، اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے۔ یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے، بس اس کا یہ قطعی مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ، وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ۔ مرزے کی اس بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ خواب ایک تمثیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ مرزے نے خود کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کو اگر حقیقت بنائیں تو یہ انتہائی گستاخانہ خواب ہے، لیکن چونکہ خواب میں حقیقت نہیں دکھائی جاتی، خواب ایک تمثیل ہوتا ہے اور فزیکل لائف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خواب ایک الگ جہان ہے، اس لیے یہ خواب گستاخانہ نہیں ہے۔ یہ بات تو مرزے کی بالکل درست ہے، لیکن پوری منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرزے نے ایک اور جگہ خواب کو فزیکل لائف کے ساتھ جوڑ کر، حقیقت کے ساتھ جوڑ کر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، جبکہ مرزا وہاں بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ خواب ہے، خواب میں تمثیل ہوتی ہے، اس کا فزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ باتیں مرزے کو وہاں یاد نہیں آئیں۔ وہ خواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں یہ دکھایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی تھی اور آپ کی ہڈیاں مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمع کر رہے تھے۔ اب یہ ایک خواب تھا، یہ ایک تمثیل تھی، اس کا فزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس خواب سے یہ نتیجہ قطعاً نہیں نکالا جا سکتا کہ واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں ہیں، اور نہ ہی اس خواب سے یہ بات کسی نے آج تک سمجھی ہے، نہ ہی یہ نتیجہ کسی نے نکالا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب کو اہل سنت کے کسی بھی محدث، کسی بھی فقیہ نے گستاخانہ نہیں کہا، شیطانی خواب نہیں کہا، لیکن مرزے نے کہا کہ یہ خواب گستاخانہ تھا، شیطانی تھا، اور بنیاد یہ بنائی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو محفوظ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی تھی، جبکہ یہاں مرزا تسلیم کر رہا ہے کہ خواب کا فزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ اصول مرزے نے وہاں فٹ نہیں کیا، وہاں اس کے بالکل برعکس اصول بنا لیا کہ نعوذ باللہ خواب کا فزیکل لائف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری گستاخانہ باتیں ڈسکس ہوں گی کشف المحجوب کے اندر اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر، جو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں امام حنیفہ کی طرف آپ نے جھوٹ باندھ کے کہا کہ انہوں نے حضور کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں، اتنا گستاخانہ خواب منسوب کیا ہے، اسے شیطانی خواب کہنے کی بجائے تم نے فضیلت امام حنیفہ کی طرف منسوب کی ہے۔ کہ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹا اور منافق شخص ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر کس نے کہا ہے، کس نے لکھا ہے کہ واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر مرزے نے بارہا یہ بات کی کہ یہ خواب تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب میں ہے اور ان کتابوں کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے، اور یہاں بھی کہا کہ جن کے یہ عقیدے ان پر لعنت ہو، یعنی جنہوں نے یہ خواب لکھا اپنی کتابوں میں ان پر مرزے نے یہ فتوے لگائے۔ تو یہ خواب صرف کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء میں نہیں ہے جن کے بغض میں آ کر مرزے نے یہ اتنے سخت فتوے لگائے، یہ خواب بڑے بڑے ائمہ نے بھی اپنی کتابوں میں فضیلت کے طور پر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے طور پر لکھا ہے۔ مثلا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مرزا اس زمانے کا مودودی کہتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے جن کی، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الانتقاء میں متعدد سندوں کے ساتھ یہ خواب لکھے ہے۔
اس کتاب کا پورا نام ہے الانتقاء فی فضائل الثلاثۃ الائمۃ الفقہاء، یعنی یہ کتاب 3 ائمہ فقہا کے فضائل پر لکھی گئی ہے، تو یہ خواب بھی انہوں نے بطور فضیلت کے لکھے ہے۔ اب مرزا ہمت کرے اور لگائے ان ائمہ پر فتویٰ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ کہ نعوذ باللہ یہ گستاخ تھے، انہوں نے گستاخانہ خواب کی تائید کی، اس کو فضیلت بنا کر پیش کیا، جبکہ مرزا کہتا ہے یہ گستاخانہ خواب ہے، شیطانی خواب ہے، تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ بہرحال کتنی بڑی منافقت ہے کہ ایک جگہ خواب کو مرزا کہہ رہا ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ، فزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور دوسری جگہ خواب کو ہی فزیکل لائف کے ساتھ جوڑ کر اس کو گستاخانہ بنا رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو حقیقت مانا جائے تو واقعتاً یہ گستاخی ہے، لیکن حقیقت ہے ہی نہیں، کیونکہ خواب میں حقیقت نہیں دکھائی جاتی بلکہ ایک تمثیل ہوتی ہے اور اس کا فزیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا نے یہاں منافقت کرتے ہوئے اپنے بتائے ہوئے اصول کو چھوڑ دیا۔